ٹکڑا میرے کلیجے میرے گردے پڑنے گئے. یہ گردے ایسے خراب ہو رہے ہیں. وہ اس کا گال نوچ رہا ہے, وہ اس کی ٹوپا چھین رہا ہے, وہ اس کی پین اتار رہی, وہ اس کی چمٹی کاٹ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہاں بیٹھے ہو؟ یہ ساری بے حیائی باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز سے بچوں کو دی جا رہی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے بہت ہوشیار بن رہے ہیں. فیشن بنتا جا رہا ہے. ہوٹلوں پہ پارکوں میں جا کے کھانا کھلانا لڑکیوں کو 2-2 3-3 4-4 5-5 کو. یہ ہو رہا ہے. اور پھر آ کر کے پیزا پلیتا بھی بنا دیجیے, ایسا پلیتا بنا دے. میری گڑیا نہیں مان رہی ہے. اب اتنا بڑا والا پلیتا لگ گیا ہے تو 20 سال تک چھوٹا پلیتا کام کرے گا. پلیتا کام کرتا ہے. اس لیے مسلم قوم کے لوگوں, اپنے پیسے برباد کرنے کے بجائے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی قوم کی بچیوں کے لیے جس میں صرف لڑکیاں پڑھیں ایسی کالج خود کی کھولو. بچوں کی کالج الگ کھولو, بچیوں کی کالج الگ کھولو, جہاں بچیوں کو پڑھانے کے لیے صرف عورتوں کا اسٹاف ہو اور بچوں کو پڑھانے کے لیے مردوں کا اسٹاف ہو. دنیا چاہتی یہی ہے. مردوں عورتوں کا خلط ملط کر دو تاکہ نسلیں مشکوک ہو جائیں. کس لیے شادی کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. یہ کیوں فرمایا سرکار نے؟ شادی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں, شادی ہوتی ہے توالد و تناسل کے لیے تاکہ جو نسلیں پیدا ہوں وہ اللہ رسول کی وفادار ہیں. اس لیے شادی ہوئی. نفس پہ تو قدغن لگی جاتا ہے, یہ پلس پوائنٹ اسپیشلی آپ کو ملتی ہے, لیکن یہ نیت کر کے کہ اللہ ہمیں جو اولاد دے وہ اللہ رسول کی وفادار رہے گا, یہ نیت کر کے آپ شادی کرتے ہیں نا, تو اللہ اور زیادہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے. رسول کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں اپنی ذمہ داری محسوس کرو, احساس کرو. آپ ہم آئے دن اخبارات میں جو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے اور پڑھتے ہوں گے, یہ مرتد ہو گئی, وہ مرتدہ ہو گئی, وہ لڑکا مرتد, وہ مرتد. کس لیے بھائی صاحب؟ اسلام نظروں پہ پابندی کا حکم دیتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ فرماتا مصطفیٰ تم فرماؤ, مردوں سے کہہ دو, مومن مردوں سے نظریں جھکا کے رکھا کریں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. مومنہ عورتوں سے مصطفیٰ فرما دو وہ نظریں جھکا کے رکھا کریں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, پردے میں رہا کریں. اتنا ہی دکھاوا جو دکھنے میں پردہ کرنے کے بعد بھی جتنا حصہ کھلا رہتا ہے اتنی اجازت ہے, لیکن اوپنلی طور پر جیسا کہ آج کی تاریخ میں شادی بیاہ میں جائیے نا تو ایسا لگتا ہی نہیں کسی مسلمان کی شادی میں ہم آئے. نقاب گیا, باریک باریک کپڑے, نیٹ کے کپڑے رونگٹے تک دکھتے ہیں. اور اب ایک نیا حساب چل گیا ہے, سارا بال کھول کر کے بھتنی بن کے عورتیں آتی ہیں, چڑیل بن کے. بہت کم نکاح پڑھا جاتے ہیں. ہم قاضی صاحب لوگ جانتے ہوں گے, ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے قاضی حضرات ہوں گے, نکاح پائے جتنی بھتنیاں ہوتی وہیں موجود رہتی جہاں وہ دلہن رہتی ہے, جلدی ہٹتی تک نہیں ہے. اگر ان بھتنیوں کو کوئی چھوٹا بچہ دیکھ لے تو 14 دن کوما میں رہے گا. اور یہ بھی ان کے شوہر بھی اس حال میں ان کو دیکھ جلدی ان کو بھی کنفیوز ہوگا کہ گڈو کی اماں ہی ہے یا کوئی اور ہے. کس کو دکھاوا کرتے ہو؟ عورتوں کا بناؤ سنگار ان کے شوہروں کے لیے ہے, فنکشن کے لیے نہیں ہے. اگر عورتیں بناؤ
نیک کرتی ہیں اللہ اس کے کرنے پر اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. لیکن حالت یہ ہے شوہر گھر میں کما کے آتا ہے تو بالکل چولہے میں عورت گھسی رہتی ہے 200 روپے کا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے, اور کہیں فنکشن میں جانا ہوا تو پیٹی کھول کے 5000 کا جوڑا پہن کے جائے گی. کیا ہے؟ کیا یہی دین ہے؟